کی حیثیت نیز جو لوگ لون دلوانے کا کام کرتے ہیں یعنی بینک اور لینے والے کے بیچ میں انہیں دونوں جانب سے رقم ملتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حاجت مند کو قرض دینا اور اسے قرض دلانا اچھا کام ہے، نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا، لیکن میرے خیال سے سوال کا تعلق بینکوں کے لون سے ہے جی، اور بینکوں کے لون میں آدمی جتنا لیتا ہے اس سے زیادہ دینا پڑتا ہے۔ دینا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ انکم ٹیکس کے گھیرے میں آ سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ لون لے رہے ہیں بینک سے، تو یہ جائز و درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں شہر میں کہ وہ کام شہر میں خوب چلتا ہے اور خوب نفع اس میں ملتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر 2 لاکھ لے کر کے اور 20,000 مثلا اس پر انٹرسٹ دیا اور کما لیں گے 60,000، اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے 40,000 بچایا، اپنا نفع حاصل کیا، تو 40,000 کا نفع حاصل کرنے کے لیے وہ لون لینا جائز و درست ہے۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ میں اتنی فعالیت نہیں ہے، اتنے تیز اور چال چوبند نہیں ہے کہ کام کو آگے بڑھا سکیں، یا وہ کام بازار میں مارکیٹ میں اچھا نہیں چلتا ہے، انکم ٹیکس کے دائرے میں بھی نہیں ہے، اور آپ کو اندیشہ ہے کہ جتنا ہم کو ٹیکس دینا ہے ہو سکتا ہے سب اپنے پاس ہی دینا پڑے، تو اس صورت میں ناجائز، کیونکہ اپنے کو پریشان کرنا، اپنے کو ڈبانا ہے۔ جہاں اپنے کو ڈبانا ہو تو وہ ناجائز، اور جہاں اپنی بھی مدد ہو اور حکومت کی بھی مدد ہو وہ جائز۔ حکومت اس لیے دیتی ہے کہ آپ کی مدد ہو، آپ بھی اپنے کو بنا لو اور ہم کو بھی کچھ بنا لو، تو جہاں حکومت کی بھی امداد ہو اور آپ کی بھی امداد ہو جائز، اور جہاں آپ کا نقصان ہی نقصان ہو وہاں ناجائز۔ ایک سوال ہے حضرت، نماز کن کن حالتوں اور کن لوگوں پر معاف ہے؟ نماز جو بچے ہیں، نابالغ بچے، ان پر فرض نہیں ہے، لیکن حکم ہے کہ ان سے بھی نماز پڑھوائی جائے۔ جو پاگل ہو جائے، بالکل پاگل، اس سے نماز معاف ہے۔ عورت کو جن دنوں میں حیض آ رہا ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے جس کو نفاس کہتے ہیں، نفاس آ رہا ہو تو ان دنوں میں ان سے نماز معاف ہے۔ جو پاگل ہو جائے اس سے نماز معاف، حیض والی عورت سے اور نفاس والی عورت سے حیض اور نفاس کے دنوں میں جن دنوں میں خون آتا رہتا ہے ان دنوں میں نماز معاف ہے۔ باقی لوگوں پر نماز فرض ہے، وقت سے وہ نماز ادا کریں، جماعت واجب ہے، وقت سے مسجد میں حاضر ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ایک سوال ہے حضرت، ایک عام خیال کی عورت اگر حالت نفاس میں ہے تو عام طور سے لوگ سوچتے ہیں کہ کمرہ یا کم از کم گھر وغیرہ لوگ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی صورت میں ہے۔ نہیں صاحب، نہ کمرہ ناپاک، نہ گھر ناپاک، نہ عورت ناپاک، کوئی بھی ناپاک نہیں ہے۔ جتنی دور میں خون ہے اتنا حصہ ناپاک ہے، وہ تو اندر ہوتا ہے، باقی اوپر کا اس کا پورا بدن پاک ہے، چاہے نفاس والی ہو چاہے حیض والی ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حدیث شریف میں ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ناولینی القمرہ، مجھے ذرا مسلح اٹھا کر دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے تو حیض آ رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، ان حیضتک لیست فی یدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ارے تم پاک ہو، تمہارا بدن پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، تم دے سکتی ہو۔ تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر سرکار مسجد میں تھے مسلح دیا۔ جو حکم حیض والی عورت کا ہے
وہی نفاس والی عورت ہے. جتنے حصے میں خون ہے اتنا حصہ ناپاک، باقی پورا بدن پاک. ان کا کھانا بنانا جائز و حلال. جس گھر میں ہے وہ گھر پاک صاف، اس میں نماز پڑھنا رہنا جائز والا. یہی حکم حیض والی کا ہے، حکم نفاس والی کا ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی دقت نہیں. شوق سے ایک ساتھ رہیے اور زندگی خوشگوار گزاریے. مسافر کی نماز کے بارے میں حکم شرعی بیان فرما دیں. سفر شرعی کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم آبادی کے حدود سے، جہاں آبادی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اور جہاں جانا ہے وہاں تک 92 کلومیٹر ہو یا اس سے زیادہ، اور مسلسل اسے جانے کا ارادہ ہو. آبادی سے نہیں، آبادی کی حد جہاں پہ ختم ہوتی ہے. جیسے گورکھپور ہے تو اب یہاں سے نکلا تو یہاں سے 92 کلومیٹر نہیں جوڑا جائے گا، بلکہ جوڑا کہاں جائے گا؟ نوسر بھی گورکھپور میں. نوسر کا علاقہ بھی جب پار کر جائے گا 1-8 کلومیٹر تک جو رہتا ہے گورکھپور کا حصہ، اس کے بعد سے جوڑا جائے گا کہ یہاں سے اس گورکھپور کی آبادی ختم ہو گئی. اب اس کے بعد سے یہاں سے جو جانا ہے وہ 90 کلومیٹر ہے کہ نہیں. مثلا دوہری گھاٹ جانا ہے وہ 90 کلومیٹر نہیں ہے تو نماز پوری کرے گا. کوسی جانا ہے 90 کلومیٹر زیادہ ہے تو نماز میں قصر کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت. بموقع نکاح مہر کی رقم عذر شرع تعین کرنا. نکاح کے وقت مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ یہ مولانا کہنا بھول گئے. کم سے کم کتنی؟ کم سے کم. ہاں، جہاں جاتا ہوں وہاں مجھ سے یہی سوال ہوتا ہے کم سے کم کتنا. کہیں یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا. اسی لیے میں نے دونوں کو رکھا ہے. میں نے نہ نیچے کہا دونوں سن لیجیے. 33 گرام کچھ کم 33 گرام چاندی ہونا چاہیے. بازار میں اس کا دام معلوم کر لیجیے گا کتنا ہے. میرے خیال سے 2000 کے آس پاس ہونا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی حد نہیں مقرر ہے. جی. اللہ آپ کو جتنا زیادہ توفیق دے اتنا زیادہ مال مقرر. ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی شریف میں تقریر کی، خطبہ دیا. کیا بات ہے کہ آپ لوگ عورتوں کا مال بہت زیادہ مقرر کرنے کی کوشش ہیں. حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور کے زمانے میں مہر 400 درہم سے زیادہ نہیں. کہ 400 درہم چاندی بھی بہت ہوتا ہے. 200 درہم چاندی کا 56 روپے بھر انگریزی روپے سے، تو 400 درہم چاندی کا 112 روپے بھر. 112 روپے بھر انگریزی روپے سے 112 روپے بھر چاندی. اور 1 روپیہ کتنے کو ہوتا ہے؟ 11 گرام 664 ملی گرام. اسے جوڑ لیجیے آپ تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. بہت لمبا ہو جائے گا. تو جب کوئی جوڑ کے بتائے 112 کو ضرب دیجیے 11 گرام 664 ملی. 1 کلو 399 گرام، یعنی 1 کلو 400 گرام کر لیجیے. تھوڑا کم 1.5 کلو. 1 کلو 400 گرام چاندی رسول اللہ کے زمانے میں عام طور پر مہر میں مقرر کی جاتی تھی اور دی جاتی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ وہیں تک رہیے، اس سے زیادہ نہ مقرر کیجیے. تقریر کر کے جب باہر جانے لگے تو ایک عورت سن رہی تھی ان کا پورا بیان. روک دیا. عمر آپ نے یہ تقریر کی ہے اور زیادہ مال مقرر کرنے سے روک دیا ہے. کہا اس عورت نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے عورت کو مہر میں انتار دیا ہو تو اسے واپس نہ لے. انتار کہتے ہیں مال کثیر.
تو آپ بتائیں مال کثیر کی حد کیا ہے؟ وہ سمجھ گئے. عورت کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مال کثیر کو جیسے 1.5 کلو چاندی ہے ویسے 3 کلو چاندی بھی ہے، 10 کلو چاندی بھی ہے، 100 کلو چاندی بھی ہے. مال کثیر کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جب قرآن نے مال کثیر کی کوئی حد نہیں مقرر کی تو پھر آپ کون ہیں مال کثیر کی حد مقرر کرنے والے؟ کون واپس ہوئے؟ فرمایا کہ ہمارا ہر فرد اور مرد زیادہ فقیہ ہے، سمجھدار ہے. میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور آپ کو جتنا چاہیں اتنا زیادہ مال کریں. تو مال زیادہ مقرر کرنے کی کوشش کیجیے. مال جتنا زیادہ ہوگا تو طلاق کے واقعات اتنے ہی کم ہیں. جی. لائف انشورنس اور بینک سے ملنے والی اضافی رقم کا شرعی حکم. بینک سے ملنے والی اضافی رقم. بینک میں روپے جمع کرنے پر جو زیادہ رقم ملتی ہے وہ حکومت کی طرف سے اپنی رعایا کے لیے ایک امدادی رقم ہے. ہر حکومت اپنی رعایا کی امداد کرتی ہے اور حکومت ہماری حکومت کی امداد کرتی ہے، چاہے تھوڑی چاہے زیادہ. وہ لینا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی بات نہیں. رہ گیا مسئلہ لائف انشورنس کا. تو لائف انشورنس کا قانون تھوڑا سا پیچیدہ ہے، الٹ پھر اس کے اندر ہے. اس لیے اس پہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ کو اتنا اطمینان ہے کہ جتنی قسط آپ نے طے کی ہے وہ قسط 3 سال تک آپ برابر ادا کر لیں گے، کوئی قسط مس نہیں ہوگی، ختم رکے گی نہیں، تو آپ کے لیے لائف انشورنس کرانا جائز ہے. اور اگر آپ نے زیادہ قسط لے لی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ ادا نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے ناجائز ہے. قسط اتنی ہی لیجیے کم سے کم جتنی آپ آسانی کے ساتھ ہر سال ادا کر لیں اور کم سے کم 3 سال تک ضرور ادا کر سکیں، تو آپ کے لیے وہ جائز ہے، پھر اس میں کوئی بات نہیں. پوسٹ مارٹم کی ہوئی لاش جو زیادہ مسخ ہو گئی اس کے غسل کا کیا؟ وہ پلاسٹک میں لپیٹ کر دے دیتے ہیں. جب لاش زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پلاسٹک میں لپیٹ کر دے دیتے ہیں. تو پانی پلاسٹک کے اوپر سے بھیگا ہوا ہاتھ پہلے پانی بہا دیں اور پھر بھیگا ہوا ہاتھ اس کے پورے بدن پر پھیر دیں یا اکثر بدن پر پھیر دیں. یہ پانی بہانا اور ہاتھ پھیرنا ہی غسل کے کام ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کو جنازہ پڑھ کر دفن کر دیں. عام طور سے یہ بات بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ نمازوں کے بعد بلا دعا مانگے نکل جاتے ہیں. نماز کے بعد دعا کا شرعی حکم بیان فرمائیں. قرآن شریف میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا کے لیے کوشش کرو. اور حدیث پاک میں ہے کہ عبادتوں کا مغز دعا ہے. جیسے انڈا ہے نا تو انڈے کا مغز اوپر کا نہیں ہے، اندر ہوتا ہے. ایسا تو کوئی نہیں کرتا سفیدی کھا لے اور زردی کو پھینک دے. سفیدی بھی کھاتا ہے، زردی بھی کھاتا ہے. تو دعا یہ مغز ہے، اس کو مت چھوڑیے. یہ مستحب ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ مغز ہے، ہمارے شریعت میں اس کو مستحب رکھا ہے. لہذا اس پر عمل کیجیے، دعا کیجیے، دعا کر کے جائیے. ہاں کسی کو تیز استنجا کی حاجت ہو گئی اس لیے وہ کبھی کبھار چلا جائے تو الگ چیز ہے، لیکن ایسی کوئی دقت نہیں ہے تو پھر اس کو امام صاحب دعا میں رہنا چاہیے اور جب دعا ہو جائے تب جائے. امام صاحب جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اس سے دور نہ بھاگیں، اس میں شریک ہے. تقلید ضروری کیوں ہے اور ایک ہی امام کی کیوں؟ اصل میں قرآن سے بہت سی باتیں نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے. قرآن میں اور حدیث میں بہت سی باتیں واضح طور پر بتا دی گئی ہیں. مثلا نماز فرض ہے بتا دیا گیا، 5 وقت کی نماز فرض ہے بتا دیا گیا، نماز کیسے ادا کی جائے گی بتا دیا گیا. تو جتنی باتیں نماز کے اندر حدیث اور قرآن میں بتا دی گئی ہیں ان میں کوئی تقلید نہیں ہے. لیکن جو باتیں قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں نہیں مل رہی ہیں تو ان کے لیے ہم کیا کریں؟
جیسے یہی آپ نے لائف انشورنس کا مسئلہ سنا، لائف انشورنس کا مسئلہ نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث شریف ملے گا. اس کے حکم آپ کیسے جانیں گے؟ کیسا آپ پتہ چلے گا کہ ہم اس میں کیا کریں کیا نہ کریں؟ تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اجتہاد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے تگڑا اور سب سے مضبوط ہے، اس لیے ہم لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں. قرآن نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں وہ اہل علم سے پوچھ لو. اور اہل علم میں سب سے اچھے علم والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اس لیے ہم ان سے پوچھتے ہیں اور جو وہ بتاتے ہیں ہم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم کو قرآن نے ان کے پاس بھیجا ہے، تو ان سے پوچھ کر عمل کرنا یہ قرآن پر عمل کرنا. انتقال کے بعد کسی مصلحت کے تحت لاش کو فریزر میں رکھنے کا شرعی ہے؟ مسئلات تو کوئی خاص نہیں ہوتی ہے، شریعت نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے لیے پھر کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے کہ فریزر میں رکھ کر. فریزر بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس میں ہفتے تک ایک مہینے تک لاش ویسی محفوظ رہ جاتی ہے. یہ تو فائدہ کا ہے، لیکن یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ مثلا سعودیہ میں، ہالینڈ میں، برطانیہ میں انتقال ہوا، اب لوگ چاہتے ہیں کہ چہرہ دیکھ لیں اور اپنے ہلاکت دفن کریں، تو کارروائی میں دیر ہوتی ہے، فریزر میں رکھنا پڑتا ہے، اس لیے سب جھنجھٹ ہوتی ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو وہیں کے قبرستان میں جلد سے جلد دفن کر دیا جائے. اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر فریزر کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. یہ یہیں انتقال ہوا یہیں دفن کرنا ہے تو 8-10 گھنٹے کے اندر آپ دفن کر سکتے ہیں، فریزر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو فریزر مت استعمال کیجیے اور بغیر فریزر استعمال کیے ہوئے سادہ طور پر رکھیے اور جلد سے جلد اس کو دفن کریں. حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں جلدی کرو. بخاری شریف میں بھی یہ حکم موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حکم موجود ہے. تو جلدی کی جائے یہ سنت ہے، اور جب ایسا کریں گے، جب سنت عمل کریں گے تو فریزر وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایک شخص اپنی بیوی کو تقریباً 13 سالوں سے دور رکھے ہوئے ہے، نہ ہی حقوق کی ادائیگی کرتا ہے نہ ہی طلاق دیتا ہے. ایسی صورت میں بیوی اور اس کے گھر کے ذمہ دار کیا صورت اختیار کریں؟ اس میں زیادہ تر دونوں طرف سے کمی ہوتی ہے. اگر شوہر شرارت کرتا ہے اکڑتا ہے تو بیوی اور اس کے گھر والے بھی اکڑ جاتے ہیں. کوئی ایک نرم تو پڑے، اگر کوئی ایک فریق نرم پڑے تو ایسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں، جب ہم سنبھالتے ہیں تو لگتا ہے قصور دونوں طرف سے. تو عورت کو بھی نرم پڑنا چاہیے، شوہر کو بھی نرم پڑنا چاہیے، اور دونوں طرف کے پنچوں کو چاہیے کہ وہاں جا کر کے دونوں کی شکایتیں سنیں اور دونوں کے اندر نکاح پیدا کرنے کی راہ نکال دیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی دقت نہیں پیدا ہوگی. چونکہ اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اس لیے ساری دقتیں ہوتی ہیں، اور پھر بیچاری عورتیں 10 سال تک 15 سال تک ایسی معلق پڑی رہتی ہیں اور شوہر اپنی دوسری شادی بھی کر لیتا ہے. تو معاشرے کو سنبھالنا، اس پر کنٹرول کرنا محلے کے اور قصبے کے اور شہر کے آبادی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے. قرآن حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا. تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ کرتا ہے وہ جانے، نہیں. یہ سماج کی جو کشتی ہے، اس کشتی کے مسافر آپ بھی ہیں، آپ بھی سماجی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو کوئی کشتی میں بیٹھا ہو اور ایک آدمی اس میں سوراخ کر رہا ہو تو ہر بیٹھنے والے کی ذمہ داری کو اس کو روکے، کیوں سوراخ کر رہے ہو؟ سوراخ کر دے گا تو سب ڈوبیں گے. اب کوئی یہ سوچے کہ وہ سوراخ کرتا ہے وہ جانے، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو مطلب ہے نہیں روکو گے تو تم بھی ڈوبو گے اور وہ بھی ڈوبو گے. تو سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں، اس کے ہاتھ روکیں، بیوی کے ساتھ ظلم سے جاتی سے وہ بنیں. ہم مسئلہ بتا سکتے ہیں، عمل کرانا
اور اس کے مطابق سمجھا بجھا کر رکھنا یہ محلے والوں کی، گاؤں والوں کی، آبادی والوں کی ذمہ داری۔ قسطوں پر سامان لینا اضافی رقم ادا کرنے کے ساتھ، اس کا شرعی قسطوں پہ سامان لینا یوں تو ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے، مثلا یہ کہے کہ یہ موبائل میں نے 1 سال کی ادھار پر بیچ دی، فرض کیجیے اس کا دام 10,000 روپیہ ہے، ادھار بیچ رہا کہتا کہ میں نے اس موبائل کو 1 سال کی ادھار پر 12,000 میں بیچ دیا، تو یہ جائز ہے۔ یہ کہتا ہے خریدنے والا کہ 1 سال تو 12,000 نہیں دے پائیں گے، تو 1,000 کی قسط مقرر کر دیجیے ہر مہینہ، تو یہ بھی جائز و درست ہے، یہ تو درست ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو کاغذ بنتا ہے اس کاغذ میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا 1 مہینہ کا ادھار ہے تو اتنا، 2 مہینے کا ادھار ہے تو اتنا، 3 مہینے کا ادھار ہے تو اتنا، تو یہ صورت نہ ہے۔ ایک مرتبہ دام بتا دیا جائے، کل اس کا دام اتنا ہے، سال بھر کا ادھار ہے، 6 مہینے کا ادھار ہے، اور اس ادھار پر اس کا کل دام اتنا ہے، تو یہ جائز و درست ہے، ٹکڑوں میں نہ بانٹے، وہ منع۔ ایک آخری سوال حضرت، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ یا یہاں کاش کا کیا مطلب ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100% جو لکھا اس کی بات کرتا ہوں، 100% سرکار کی آمد میدان محشر میں ہوگی، پھر کاش کا کیا مطلب ہے؟ کاش جب سلام میں ہے نا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، سرکار سے یقیناً تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت کا یہ ہاں، مگر اس وقت یہ ہو کہ بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اس پر کاش جی آنے پر سرکار تو تشریف لائیں گے، سرکار کا تشریف لائیں گے، ساری امت اولین آخرین سارے لوگ حضور کے پاس جائیں گے، سرکار شفاعت فرمائے، اور سرکار دور سے دیکھتے ہی فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، اور پھر حضور سب کو ساتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اسی ترجمانی کہ اللہ تعالی رحمان ہے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، تو ہم لوگ خود سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور سرکار تشریف لائیں گے سب کے سامنے، تو یہ بھی ثابت ہے، اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کاش کس پر ہے؟ صلاۃ و سلام سب لوگ بھیجیں۔ سب لوگ۔ ابھی ایک بھائی نے آ کے سوال کیا کہ تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے؟ ہاں صاحب، اگر سو جائیں عشاء کے بعد، مطلب سونا نہیں کہ مغرب سے پہلے سو جائیں اور 11 بجے رات میں جو تہجد پڑھیں، یہ نہیں مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی ٹائم سے پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، کھانا کھا کر سو جائیں۔ اب جب آنکھ کھلے تو جو نماز پڑھیں گے وہ نماز تہجد ہے، اور اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے یا آپ سوئے نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ رات جگا کریں، سب بیداری کریں اللہ کی عبادت میں، تو اور نماز پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ اللیل کہیں گے۔ صلاۃ اللیل کی بھی فضیلت وہی ہے جو صلاۃ التہجد ہے، دونوں کی اجازت ہے اور دونوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ جو سوالات آئے تھے مکمل ہو گئے، اور سوال کم ہو اور وہ سب ذہن کے اندر ہمارے حاضر ہو اور ہم لوگ اس کو عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے، دین سیکھنے اور دوسروں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، السلام علیکم۔ وعلیکم الرحمن صاحب تشریف لائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اب تک جو کچھ بھی ذکر پاک ہوا ہوتے قرآن حکیم ہوئی، ان سب کو اپنے فضل خاص سے قبول فرما. کوئی کمی بیسی ہوئی تو اللہ معاف فرما اور ہم سب کو دین صحیح طور پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بھائی اب تک حاضر ہیں، جو رسول کے جا چکے ہیں، دین نبی سے سن رہے ہیں، سب کی حاضری کو، سب کو حاضر میں شمار فرما اور سب کی حاضری کو قبول فرما. سب کو یا اللہ ان دین کی باتوں پر نصائح پر عمل کی توفیق رکھے. یا اللہ عمل فرما، جو مقروض ہیں ان کے حوالے سے بوجھ فرما، اور ہمارے جو بھائی مظلوم ہیں کہیں بھی ہیں یا اللہ ان سے ظلم کا مداوع فرما، ان سے ظلم کو دور فرما دو یا اللہ. ظالم کو تفریق کے دار تک اللہم صلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ سب کو صبر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کو راضی برادرانی کی سعادت نصیب فرما، سب کو تسلیم و رضا کی نعمت سے سرفراز فرما. یا اللہ ہمارے کچھ بھائیوں کو کینسر ہو گیا، کچھ لوگ رشتے کے لیے پریشان ہیں، جو بھی بیمار ہیں ہمارے علماء، عوام، ائمہ، طلباء، ہم، ہمارے احباب، دوست، والے تعلق، سب کو شفا یاب فرما، سب کو شفا کامل عطا فرما، اور سب کی جو کچھ بھی نیک وجائز منوانا ہے العالمین تو سب سے علیم و خبیر ہے، سب کو پوری فرما. الہی خیر ردامین حق کے شاہدی رانی، الہی خیر ردامین حق کے شاہدی رانی، الہی خیر ردامین حق کے شاہدی رانی. یا اللہ جن لوگوں نے یہ مجلس پاک منعقد کرنے میں حصہ لیا ہے، دان میں، دل میں، فضل میں، سب میں، جس کو یا اللہ تو سب سے علم خبیر ہے، سب کو ان کے خدمات کے لحاظ سے دائرے میں بہتر سے سب کو بہتر جزا کرنا. اور ہمارے جامعہ قدریہ تجوید القرآن بن بنا یا اللہ اس کے لیے غیب سے اسباب ملے. ہمارے بچوں کو عالمہ فاضلہ تقیہ ذکیہ بنا، ہمارے بھائیوں کو اس کی طرف توجہ کرنے کی سعادت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تبرک ادب سے بیٹھ کے لے لیجیے. اور ضروری اعلان، کل خواتین اسلام یعنی اسلامی ماں بہنوں کا خصوصی پروگرام ہے دن میں 10 بجے سے لے کر کے 4 بجے، اور بچیوں کی دستار بندی تو نہیں ہوتی ہے، انہیں چادر پیش کی جاتی ہے، مارک شیٹ پیش کی جاتی ہے. اسی کو جشن رضا کہتے ہیں. بچیوں کے لیے، جو بچوں کے لیے جشن دستار کہتے ہیں، بچیوں کے لیے جشن رضا کہتے ہیں. تو اس پاکیزہ پروگرام میں چونکہ صرف عورتوں ہی کو شریک ہونا ہے، لہذا آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں تک یہ پیغام پہنچائیں اور گھر سے ماں بہنوں کو کل 10 بجے تک اس ادارے کے صحت تک بھیجیں. ماں پردہ چاروں طرف سے یہ علاقہ بند رہے گا اور پردے کی آوازیں اور ہلکی آواز، صرف ایک چھوٹا ساؤنڈ رکھا ہوگا جو اندر ماں بہنیں سن سکتے ہیں. آپ کسی اعلان کا انتظار نہیں کریں گے، محلے کی ہماری مائیں بہنیں کسی اعلان کا انتظار نہیں کریں گے، اس لیے کہ کل کوئی ایسا مائک نہیں ہوگا کہ زوردار پورے محلے میں آواز پہنچ رہی ہوگی. بس ہلکی آواز، کیونکہ عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے، صرف اندر تک کے لیے آواز باقی ہے. کرنے کے لیے چھوٹا مائک جو مدرسے میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے، کل پروگرام میں اس کا استعمال ہوگا.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.